نحمد نصلی علی رسول الکریم۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، کہ دین کی مجلس بہت مبارک مجلس ہے۔ جیسے کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کو ڈرپ لگتی ہے اور وہ سو جاتا ہے، تو نیند میں بھی ڈرپ کا اثر ہوتا ہے، تو ان مجالس میں سو جائیں گے انشاءاللہ اس کا بھی اثر ہوگا۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کا کام کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا سب سے بڑا کام ہے سونے کا۔ ہم بیان میں بھی سلاتے ہیں، تعلیم میں بھی سلاتے ہیں نا۔ ساری دنیا بیچاری نیند کی گولیاں کھاتی ہے، یہاں بغیر گولیوں کی نیند آتی۔ آدمی عطر کے دکان پہ بیٹھ جائے گھنٹہ تو عطر کی خوشبو کپڑوں سے آتی، آگ کی بھٹی کے سامنے بیٹھ جائے تو دھوئیں کی بدبو آتی ہے۔ دین کی مجلس میں بیٹھیں گے انشاءاللہ اس کا بہت اثر ہوگا۔ میرے دوستو، گزارش یہ ہے کہ ہماری کرکٹ میں نا، بیٹا یہ بند کر دو، ہماری کرکٹ میں دو چیزیں بہت ہمیں اچھا یا غلط اثر دیتی تھیں، کان اور آنکھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبتلیہ فجعلنہ سمیعا بصیرا، ہم نے کان اور آنکھ دیے ہیں امتحان کے لیے۔ تو جو ہم سنتے تھے دوسری ٹیم کے بارے میں یا پچ کے بارے میں، بولر کے بارے میں، دل اس کا اثر لیتا تھا۔ کسی صحت مند آدمی کو آپ 8-10 دفعہ کہیں تم پیلے لگ رہے ہو تو اسے شیشہ ضرور دیکھنا کہ پیلا تو نہیں ہو گیا۔ بار بار سن کے کسی چیز کا، جیسے ہمارے ہاں باہر ملکوں میں بچے کتے سے نہیں ڈرتے کیونکہ ان کے ماں باپ کتوں سے ڈراتے ہی نہیں۔ ہمارے بچپن سے کتا آ گیا، بیٹا کتا کاٹ لے گا تو پھر کاٹ ہی لیتا ہے۔ ہمارے محلے میں تو بہت کاٹتے ہیں ڈیفینس میں۔ تو انسان کو سننے سے بہت اثر ہوتا ہے، اس لیے قرآن میں بعض دفعہ اللہ نے فرمایا سنتے نہیں تھے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش ہم سن لیتے یا ہمیں عقل آ جاتی، آج جہنم میں نہ ہوتے۔ سننا بہت ضروری ہے نا، اور جب آدمی بار بار سنتا ہے پھر اس کا اثر۔ دوسرا دیکھنا، دل دیکھنے سے بہت اثر لیتا ہے۔ جب کان اور آنکھ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو دماغ سے سوچتے ہیں، پھر زبان اس کی ترجمانی ہوتی ہے۔ تو ہمارے جتنے بڑے کھیل میں اوپر لوگ گئے نا، یہ کبھی غلط نہیں سنتے تھے، نہ کبھی غلط دیکھتے تھے، نہ پچ کو دیکھتے تھے، نہ بالر کو۔ ان کا اعتماد اپنے اور اللہ کی ذات پہ بہت ہوتا تھا۔ جتنے غیر مسلم کھلاڑی بھی ہیں نا، اوپر ضرور دیکھتے تھے اللہ کی طرف سے۔ الہ تو سب مانتے ہیں، رب ماننا مسئلہ ہے کہ اللہ کو رب مان لے۔ من ربک، قبر کا سوال رب کا ہے نا۔ آج جو بدقسمتی سے اس موبائل نے جو بربادی کی ہے کان اور آنکھ سے، سب کچھ اللہ کا غیر سن رہے ہیں، سب کچھ اللہ کا غیر دیکھ رہے ہیں، اور دل ہو نہیں سکتا کہ آدمی پانی میں جائے گیلا نہ ہو۔ آدمی جب صحت مند ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز چکھی جاتی ہے صحیح۔ تو آج جو سارا دن، اور دیندار لوگ دیکھیں حدیث میں آتا ہے سب سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ جو سنی سنائی بات آگے کر دے، سارا دن سنی سنائی بات فارورڈ، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، فلاں یوں ہے۔ مجھے کتنی دفعہ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کے ویزے لگ جاتے ہیں، آپ امریکہ میں ایسے ہی پھرتے ہیں، کہتے جی لگتا ہے آپ لوگ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ میں کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے جیسے سمجھ لوں۔ تو سنی سے میں ایئرپورٹ پہ تھا مدینہ میں، تو کچھ ہوا ہے CID، تو انہوں نے کہا کون ہو تم؟ میں کہا حاجی۔ کہتے نہیں حاجی نہیں ہو، کچھ اور۔ میں کہا نہیں حاجی ہوں۔ 2-3 چکر لگا کے انہوں نے موبائل نکالوں، کہا تم یہ ہو؟ میں کہا یہی ہوں۔ کہتے ہیں این لاہیا؟ میں کہا حضرت جدید، نئی داڑھی ہے ابھی، پرانی نہیں، نئی داڑھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تم یہ بتاؤ کہ تم تبلیغی جماعت میں؟ کہا جی ہوں تو نہیں، کوشش کر رہا ہوں۔ کہا تمہارے جماعت والے اسامہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں کہا بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ تمہارے عرب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا نمبر 1، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جس راستے سے عمر گزرتے شیطان راستہ بدل لیتا۔ کتنی آپ کے جو خیالات ہیں قرآن بن گئے۔ میں کہا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی سے پوچھا اس کو جانتے ہو؟ کہا بہت اچھی طرح۔ کہا تم نے اس کے ساتھ لمبا سفر کیا؟ کہا نہیں۔ کہا پڑوس میں رہتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا اس کے ساتھ معاملہ کیا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تم نے اس کو مسجد میں دیکھا؟ کہا یہ کون سی بزرگی ہے؟ میں کہا نہ میں نے اس کا ساتھ سفر کیا ہے، نہ پڑوس میں رہتا ہوں، نہ معاملہ کیا۔ میں کہا جزاک اللہ، مالش، بات سمجھ میں آ گئی۔ سنی سنائی بات آگے کرنا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے دوستو جتنے آج ہم پہ حالات ہیں وہ ہماری اپنی وجہ سے۔ ما اصابک مصیبہ فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر، جتنی تم پہ مصیبتیں آ رہی ہیں تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ تو تمہاری بہت ساری معاف کر دیتا۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنا فساد دیکھ رہے ہو خشکی تری میں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جب تم اللہ کے حکم توڑو گے اللہ تمہاری معیشت کو تنگ کرے گا۔
ضرب اللہ مثلا کانت کیا ہے، ضرب مثلا کانت قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اس بستی کی مثال بیان کیجئے جو بڑی امن اور اطمینان میں تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے رزق آ رہا تھا۔ انہوں نے اللہ کی نعمتوں سے کفر کر دیا تو اللہ نے ان کو چکھایا لباس خوف اور بھوک کا۔ پوری دنیا مسلمان، میں کچھ اللہ کا فضل ہے کہ پوری دنیا میں پھرتا ہوں، بہت برے حالات ہیں مسلمانوں کے، اور یقین کرو مسلمانوں پہ ظلم نہیں ہو رہا، میں عینی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، ظلم ہم کر رہے ہیں۔ ہم اتنی دنیا، جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا تمدن عینک الی ما متعنا، اے نبی اس دنیا کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا، یہ مردہ بکری سے بھی گندی ہے، یہ متاع قلیل ہے، متاع الغرور ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ تو پوری دنیا کا غیر مل کے ہماری دنیا کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ہم ان کی اتنی بڑی آخرت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ظالم کون ہے؟ یاد رکھنا میرے دوستو، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی 100 سال شرک برداشت کیا ہے، نوح علیہ السلام کے بعد کئی سال 950 سال شرک برداشت کیا۔ اللہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، ظالم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو آج ہم ساری دنیا میں ہیں، جس کام کے لیے اللہ نے ہم بھیجا ہے وہ ہم کام کر نہیں رہے۔ ہمارے پاس اتنا اللہ نے جو ہے زبردست دین دیا ہے، اور وہ دین، یہ جو دعوت ہے نا، یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے۔ آذان دعوت تامہ مسلمان کے لیے، بچے کے مسکان میں مسلمان کی آذان دیتے ہیں، دعوت مسلمانوں کے لیے، اسلام غیر مسلموں کے لیے تو اسلام دکھانا جو آج ہم دکھا نہیں سکتے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، 3 نوجوان غار میں پھنس گئے، انہوں نے اپنے اعمال بتائے، نماز نہیں بتائی، اپنے اخلاق بتائے، ایک نے معاملات، ایک نے معاشرت، وہ تو ہماری دکھانے کے قابل نہیں۔ تو میرے دوستو، قرآن نے ایک نسخہ بتایا جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، اور اگر ہم یہ کر لیں، اللہ کی قسم اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے گا۔ سب سے اعلیٰ دعائیں نبیوں کی ہوتی ہیں نا۔ ہمیں مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی تو زیارت ہوئی ہوگی، ان کے پاس کوئی آتا تھا دعا کرنے، میرے بیٹے کو عالم بنا دے، حافظ، کہا میں تو وہ دعا کروں گا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ میری اولاد کو صالح بنا۔ ہر مٹی مختلف ہوتی ہے نا، دعوت اس بارش کو کہتے ہیں جو مٹی پہ پڑتی ہے، ہر مٹی سے ایک چیز نہیں نکلتی، کریلے کی زمین پہ کریلا، آم کی زمین پہ آم، انار کراچی میں نہیں نکل سکتا نا، کھجور وہاں نہیں نکل سکتی سرد موسم میں، ہر مٹی میں مختلف استعداد۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو کام دے کے بھیجا، وہ کام ہمیں دیا کہ اس امت کو نوافل دوں گا جو انبیاء کو دیتا تھا، اس امت کو فرائض دوں گا جو انبیاء کو دیتا تھا، ان کا حشر نبیوں کے ساتھ کروں گا، مہر نبوت نہیں ہوگی لیکن انبیاء کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ کہ اللہ نے ہمیں وہ کام دیا جو نبیوں کو دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے، جس آدمی کو ہدایت مل گئی، کچھ بھی نہ ملا، ہدایت مل گئی کچھ نہ ملا، فقر ملا، تکلیفیں مل، کیوں؟ جنت ملت ابراہیمی کیا ہے؟ باہر سے آگ ہوگی، اندر جنت ہوگی، گلزار، باہر آگ ہوگی، ہم چاہتے ہیں باہر بھی اچھا ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا نا۔ جنت کو ناگواریوں سے گھیرا ہوا ہے اور جہنم کو خواہشات سے گھیرا ہوا ہے۔ جس آدمی کو کچھ نہ ملا، ہدایت مل گئی، اللہ ایک ڈبکی جنت کی لگوائیں گے، ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ اور جس آدمی کو سب کچھ مل گیا، قارون کا مال، فرعون کی حکومت، اور ہدایت نہیں ملی، ایک جہنم کی ڈبکی لگے گی، ساری عیاشی بھول جائے گا۔ اصل ہمارا مقصد حیات ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، صراط مستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، کن کی؟ انعمت علیہم، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی، یہ 4 لائن کی ہدایتیں ہیں، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء، صالحین کی۔ تو نبی دعا کر رہے ہیں رب حب لی من الصالحین، ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں جو صالحین کو دی گئی۔ قرآن جب تک نماز پڑھی جا رہی ہے، صالحین کو دعا ملتی ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، صالحین کو ہر نمازی کی دعا ہے۔ جس بستی میں مسلم ہوتے ہیں، وما کان ربک لیہلک القری بظلم اہلہا مصلحون، جس بستی میں جتنا مرضی ظلم ہو جائے، ظلم اللہ برداشت نہیں کرتے، اگر وہاں مسلم موجود ہیں جو خود بھی صالح ہیں اور اوروں کو صالح بنانے کی محنت کرتے ہیں، ایسی بستی پہ اللہ عذاب نہیں بھیجتا۔ تو کتنا فائدہ ہے صالحین کا۔ پھر صالحین، یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، اے اللہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے مسلمان کی موت دینا اور صالحین کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ صالحین انبیاء کی جنت میں، صالحین کے ہر نمازی دعا کر رہا ہے، اور دوسرے مسلمان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور صالحین نبی دعا مانگ رہے میری اولاد کو صالح بنا۔ پھر سورہ کہف میں ایک باپ ہے صالح، جس کی خزانہ دبا ہوا تھا، جس کی دیوار اللہ نے انبیاء سے کھڑی کروائی،
کان ابوہما صالحا، ان کا والد صالح تھا، اور کتابوں میں آتا ہے 7ویں نسل چل رہی تھی. تو صالح اگر باپ ہو گیا تو اولادوں کی اللہ دنیا بنا دے گا، دنیا بھی بنائے گا، نبی والی جنت ملے گی. صالح کون ہوتے ہیں؟ بس اتنی سی یاد دہانی کرانی ہے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. آپس میں مذاکرہ کرو، مذاکرہ نفع دیتا ہے ایمان. صرف ہم نے صالح بننا ہے. صالحین کی 4 صفات اللہ نے بتائیں. اللہ کرے ہم سب میں یہ آ جائیں. مزے ہی مزے اللہ کی قسم. ہم لوگ بہت بڑی دنیا چھوڑ کے آ رہے ہیں، اور بہت کم لوگوں نے وہ دنیا چھوڑی، اسی میں غرق ہو گئے ہیں. اور اینڈ ایسی دنیا کا کبھی اچھا نہیں دیکھا. میں نے اپنی لائن کے لوگوں میں جو گلوکاری اداکاری کھیل کے اینڈ جو دیکھیں، یا تو خودکشی ہے یا نشے کی موت ہے یا ڈپریشن سے مر گئے. پوری دنیا اس سے بھری ہوئی ہے. امریکہ میں جو ساری دنیا دوڑ لگا رہی ہے، سارا امریکہ ڈپریشن سے بھرا رہا. ہمارا ایک بیچارہ سادہ پٹھان گیا وہ امریکہ، دوست لے گیا. اس کا خان صاحب تمہیں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ دکھاتا ہوں. وہ لمبی بلڈنگ دکھائی 1000 فٹ کی. وہ کہا یہ تو پشاور میں بھی ہے. کہا پشاور میں کہاں سے آ گئی؟ پھر اس کو لے کے گیا، میں تمہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر دکھاتا ہوں، بڑی لمبی بلڈنگ. جو جناب وہاں لے کے گئے تو اس کا یہ تو وہاں اپنے KPK میں بھی ہے. تو اس نے کہا بھائی یہ تو صرف امریکہ میں ہے، یہ لمبی لمبی بلڈنگ KPK میں کیسے ہیں؟ وہ کہا یہ کھڑی مٹی وہاں پڑی مٹی، دونوں مٹی ہیں، فرق کوئی نہیں ہے، صرف کھڑی مٹی اور پڑی مٹی ہے نا. تو ساری دنیا کے حالات اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہدایت بھی ملے گی، پھر دنیا بھی اللہ بنائیں گے، پھر نمازی دعا بھی کرتے ہیں، ان کی وجہ سے عذاب نہیں آتا. صالحین کون ہے؟ 4 کام کرتے ہیں. ایک، اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. پہلا ایمان اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. قرآن میں اللہ اس کی تشریح کرتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. صرف مساجد کو وہ لوگ آباد کریں گے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. پہلی صفت صالحین کی ہے مسجدوں کو آباد کرنا. میرے دوستو، جیسے گارنٹی دے سکتے ہیں بغیر پانی کے کوئی سوئمر نہیں بن سکتا. جتنا مرضی ٹی وی پہ کھیل دیکھ لے، کتابیں پڑھ لے، بغیر گراؤنڈ کے کھلاڑی نہیں بن سکتا. جتنی مرضی کتابیں پڑھ لے، فلمیں دیکھ لے، بغیر جہاز کے پائلٹ نہیں بن سکتا. جتنی مرضی کتابیں پڑھ لے، میڈیکل یونیورسٹی کے ماحول کے بغیر یہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. گولی جتنی مرضی ہو اچھی، بندوق کے ماحول کے بغیر گولی کا اثر نہیں ہوتا. شیر جتنا مرضی تگڑا ہو، پنجرے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. شیر کی طاقت جنگل میں ظاہر ہوتی ہے. میرے دوستو، اللہ نے ہدایت کو اور برکات کو مسجد کی محنت سے جوڑا ہوا ہے. اور آج یقین کریں پوری دنیا میں پھرنا ہوتا ہے، 1% مسلمان بھی اس مسجد کی محنت کرنے کو تیار نہیں. جیسے مچھلی پانی کے لیے، یہ امت مسجد کے لیے ہے. جیسے مچھلی کی روزی پانی میں، ہماری روزی مسجد کے اعمال کے ساتھ جڑی ہے. میں ایک عرب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مسجد مکہ میں، مسجد حرام میں. تو میں نے پوچھا کہاں سے ہو تم؟ کہتا میں مغرب سے ہوں. کہتے مغرب پتہ ہے؟ میں کہا پتہ ہے. کہاں سے؟ کاسابلانکا سے، تنجا سے. کہتا میں تنجا سے ہوں. میں کہا ماشاءاللہ. میں کہا شیخ کیا کرتے ہو، شغل کیا ہے؟ کہتے تجارت کرتا ہوں. میں کہا کون سی تجارت؟ کہتے کپڑے کی. میں کہا کتنی کرتے ہو؟ کہا 24 گھنٹے پورے ہفتہ. میں کہا شیخ تم عرب ہو، مجھے سمجھاؤ، هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم، کہ اگر اس کو تجارت نہ بنائے تو عذاب علیم سے نہیں بچ سکتے ایمان والے. اس تجارت کا کیا ہوگا؟ کہتا شیخ مال بھی تو چاہیے. میں کہا شیخ اعمال کے لفظ میں مال، مال الف اینڈ ٹھیک کر، مالی مال. تو شیخ اٹھ کے بیٹھ گیا. کہتا سبحان اللہ. میں کہا تجھے 10 اعمال بتاؤں میں تجھے قرآن سے جس سے رزق آتا ہے. وفی السماء رزقکم ما توعدون. وہ تو ٹینکی ہے، نیچے تو ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، ہم سب ٹوٹیوں میں خوار ہو رہے ہیں. کہتا بتاؤ. میں کہا شیخ تقوی سے مالا رزق آتا ہے، استغفار سے رزق آتا ہے، صدقے سے یرب الصدقات، صدقے رزق بڑھتا ہے، ذکر سے رزق ملتا ہے، تعلیم سے رزق ملتا ہے، توکل سے رزق ملتا ہے، نماز سے رزق ملتا ہے. مال کو صحیح جگہ لگاؤ، لئن شکرتم لازیدنکم، مال بڑھتا ہے. اور ہجرت اور نصرت میں مال ہے. عرب نے مجھے یہاں بوسہ دیا، چلا گیا. میرے دوستو، اللہ نے ہماری روزی کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے. جیسے پرندے کا سایہ زمین پہ آتا ہے، وہ سایہ ہے، اصل تو روزی ٹینکی میں ہے. ظاہر اللہ اسباب میں کرتے ہیں، لیکن روزی اللہ تعالی نے اعمال کے ساتھ جوڑی ہے. تو پہلی جو محنت ہے میرے دوستو، گراؤنڈ کے بغیر کھلاڑی بن ہی نہیں سکتا. مجھے میری ساری محنت کھیل کے میدان میں تھی. میرے سارے باہر کا نظام پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے تھے. کسان کی محنت کھیتی پہ، اس کی ساری جو باہر کی زندگی ہے کھیتی کی محنت سے جڑی ہے. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. مسجد کی محنت سے اللہ تعالی نے ہمارے حالات کو جوڑا ہے. جو مسجد کو آباد کرے گا اللہ اس کو گھر کو آباد کریں گے. جس کا دل مسجد میں اٹکتا ہے اللہ اس کو عرش کا سایہ دے گا. میں 3 کام تم کرو،
5 دفعہ مسجد جایا کرو، اور آذان دعوت تامہ ہے، دعوت نماز نہیں ہے، حی علی الصلاح بھی، حی علی الفلاح بھی، اور گھر میں سلام کر کے داخل ہوا کرو اور اللہ کے راستے میں نکلا کرو، زندہ رہوگے تمہیں روزی دوں گا، تمہارے کام میں مدد کروں گا، مرتے تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ میرے دوستو، اس امت سے مسجد چھوٹ چکی ہے، برا باطل 2 محنتیں کر رہا ہے، ایک ان سے مسجد چھڑواؤ اور علماء سے کاٹو، ان کو ٹی وی پہ دین دے دو، علماء سے دور کرو۔ تو پہلی گزارش ہے، بغیر مسجد کے میرے دوستو انسان بننا مشکل ہے، بغیر مسجد کے ایمان بننا مشکل ہے۔ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، بغیر مسجد کے تقوی نہیں بنتا۔ تو پہلی علامت صالحین کی ہے، یہ اللہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی مساجد کو آباد کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ یہی لوگ ایمان والے بھی ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ دوسری صفت ہے صالحین کی، یہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، یأمرون بالمعروف۔ تیسری صفت ہے برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ نے کیا باقی کیا، یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی میں جلدی کرتے ہیں۔ اولئک من الصالحین، یہ 4 کام کرنے والے صالح ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے، نیکی کی طرف بلانے والے، برائی سے روکنے والے، اور نیکی میں جلدی کرنے والے۔ حدیث میں آتا ہے جب میری امت یہ کام چھوڑے گی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ساری انسانیت کے لیے تمہیں نکالا ہے، ساری انسانیت کے لیے نکالا ہے تاکہ لوگوں کو نیکی کی دعوت ہو، برائی سے روکو۔ ابھی میں اٹلی کا 2 مہینے کا سفر کر کے آ رہا ہوں، اللہ کی قسم لوگ تیار ہیں ایمان لانے کو، تیار ہیں کلمہ پڑھ، ہمارے پاس مجمع نہیں ہے، ان کو دین سکھانے کے لیے آدمی نہیں ہے۔ اس وقت ابھی میں امریکہ سے آ رہا ہوں، سالانہ 30,000 آدمی مسلمان ہو رہے ہیں، روزانہ ایک نئی مسجد بنتی ہے۔ پہلی صف میں میں نے نماز پڑھی فجر 450 نمازیوں کے ساتھ، عشاء میں 2000 نمازی۔ کینیڈا کی مسجد میں 6 جمعے ہوتے ہیں، 4000 5000 لوگ نماز پڑھتے ہیں جمعے کی۔ فرانس 30% مسلمان ہو گیا ہے، 5000 مصلے اور مساجد بن گئے ہیں، لیکن مجمع بہت کم ہے، خروج میں 1% مجمع نہیں ہے۔ اس دنیا نے ہمیں گھیر، میرے دوستو یاد رکھنا یہ دنیا تقدیری ہے، اس میں میرے دوستو کوئی آدمی محنت کے اسباب کی اپنی دنیا بڑھا نہیں سکتا، سب چیزیں آخرت ہے، خالی پیالہ جتنی مرضی بنا لو۔ تو یہ دنیا ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت کام چھوڑے گی اللہ ان پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا۔ سارا دن ہم بیٹھ کے حکمرانوں پہ روتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ابراہیم السلام جاؤ نمرود کو دعوت دو، ہم نے اس کو ملک عطا کیا ہے، ہم نے نمرود کو ملک عطا کیا ہے، تو تل ملک من تشاء وتنزل الملک ممن تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے جس سے ملک چھینتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، تمام مخلوق اللہ نے بنائی ہے، پیچھے حکم اللہ کا چل رہا ہے۔ ہمیں غلط فہمی ہے کہ شاید یہ کچھ کر رہے ہیں، اگر حکومت کچھ کر سکتی تو ابراہیم علیہ السلام کا قتل نہ کر دیتا نمرود، اگر حکومت میں طاقت ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کا قتل نہ کر دیتا تھا فرعون۔ اللہ نے ظالمی گھر پال کے دکھایا اور ساری فوج کو جو ہے اس کی سمندر میں ڈبو دیا، نمرود کی ساری فوج کو مچھروں سے مار دیا۔ حکومت کچھ نہیں کر سکتی، اللہ الا لہ الخلق والامر، تمام مخلوق اللہ نے بنائی ہے، پیچھے اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ حل لنا من الشیء، صحابہ پوچھیں اللہ کے نبی سے ان امور میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ اوپر سے وہی آتی ان سے کہہ دو سارے امور صرف اللہ کے اختیار میں۔ تو جب میری امت یہ کام چھوڑے گی اللہ تعالیٰ ظالم حکمران مسلط کرے گا اور ان کی کوئی دعا قبول نہیں کرے گا۔ آپ تو سارے کتاب قرآن پڑھتے ہو، ایک چھوٹا سا بچہ اصحاب اخدود کا ایک دعا کی ہے، اللہم کفینی مما شئت، اللہ نے ساری قوم کو ہدایت دے دی، ایک دعا۔ آج ہم کیوں دعا قبول نہیں ہوتی؟ اللہ دائی کی دعا قبول کرتا ہے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اذان کے بعد دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں کیوں اذان دعوت تام ہے۔ پھر فرمایا جب میری امت کام چھوڑے گی اللہ ان کے سوال کا جواب نہیں دے گا، ان کو قرآن کی رحمت سے شفا سے محروم کر دے گا اور آپس میں نفرت ڈال کے ان کو لڑوائے گا۔ تو میرے دوستوں گزارش ہے، واللہ پاکستان اتنا خوش قسمت ہے، میں مسجد نبوی میں بیٹھا، ایک عرب آیا مجھے یہاں بوسہ دیا، میرے ساتھ بیٹھا میری باتیں سن رہا تھا، تو مجھ سے کہتا شیخ میری تمہاری جیسی داڑھی تھی، میں نے ان حالات میں آ کے ریاض میں امام ہوں مسجد کا، داڑھی کٹوا لی، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری داڑھی دوبارہ بڑھا دے، مجھے ہمت طاقت دے دے۔ میں نے اسے کہا تم کہاں سے ہو؟ اس نے مجھ سے پوچھا، میں کہا پاکستان۔ کہتا تم کہاں سے؟ کہتا میں یمن سے ہوں۔ میں کہا شیخ ایمان تو یمن میں ہے، حکمت تو یمن میں ہے۔ اس نے پتہ کیا ہے؟ میں نے کہا شیخ اب ایمان حکمت صرف پاکستانی علماء کے پاس ہے۔ تو ہمیں اللہ نے کتنا بڑا نعمت دی ہے کہ ہمیں علماء دی ہیں، ہر جگہ علماء دی ہیں۔
میرے دوستوں علماء سے جڑ جاؤ، مسجد سے جڑ جاؤ انشاءاللہ۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، ایک ہی رات میں اللہ نے بدر میں کیا نظام چلایا۔ ہم کبھی کبھار سمجھتے تھے کھیل میں اتنا چھوٹا سا بیٹسمین ہوتا ہے سارے بولر کو ڈراتا ہے، تو اللہ کی طاقت ہے۔ ہمارے یہاں ڈیفنس میں DHA میں رہتے ہیں، DHA کا مطلب ہے ڈرپوک ہسبینڈس ایریا، وہاں شوہر بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ میں تو فیز 1 میں ہوں، کم ڈرتا ہوں، فیز 9 والے بہت زیادہ ڈرتے ہیں نا۔ تو وہاں 6 فٹ کے آدمی 4 فٹ کی عورتوں سے ڈرتے ہیں، اور وہ عورتیں 1 انچ کے لال بیگ سے ڈرتی ہیں۔ تو اللہ جس کا خوف ڈال دے، جیسے بدر میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں میں مسلمانوں کا خوف ڈال دیا، مسلمانوں کو ان کی تعداد کم کر کے دکھائی، ان کو تعداد اتنی دکھائی، پھر اللہ نے مسلمانوں کو اونگ بھی دے دی، فرشتے اتار کے سب کی پٹائی کروا دی۔ تو اللہ ابھی وہی ہیں جس نے جب سے دنیا بنی ہے اس کا نظام نہیں بدلا، تو اللہ وہی ہیں، بس ہم اللہ کا کام کر لیں۔ ان تنسا ینصرکم، ہم اللہ کی مدد کریں، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تو کون کون نیت کرتا بھی مساجد کو آباد کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو بھائی علماء حضرات معاف کر دیں۔